Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل, جسے آپ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں. میرے دوستو, آج میں نخبۃ الحدیث کی 25ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں, جس کا ٹاپک ہے انسان کے لیے بہترین سرمایہ, بہترین خزانہ, بہترین جمع پوری اور بہترین انسان کی ذخیرہ اندوزی وہ کیا ہے اس دنیا میں. آج اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں. انسان کے زندگی میں عورت کا کردار بے حد اہم اور ضروری ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں عورت کا ہونا لازمی ہوتا ہے. انسان اگر مرد ہے تو اس کی زندگی میں عورت ایک اہم پہلو, ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور مزید بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے, ایک ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھالتی ہے, پیٹ کے اندر اس کا خیال رکھتی ہے, اپنے پیٹ کے اندر اس کی تمام تر ضروریات جو ہوتی ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے ہوں, احتیاط کے حوالے سے ہو, کسی قسم کی بھی ضرورت ہو, اس کا خیال رکھتی ہے کہ میرا بچہ بہترین اور صحیح سلامت میری گود میں, میری آنکھوں کے سامنے, میری نظروں کے سامنے آ جائے. اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے, 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے, پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کی بہنیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ پیار محبت کرتی ہیں, اس کے ساتھ الفت اور شفقت سے پیش آتی ہیں. ایسے ہی بڑھتے بڑھتے سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک انسان جب شادی کے قابل ہو جاتا ہے, ایک مرد جب شادی کے قابل ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں سب سے بہترین, اہم اور فرسٹ پرائیورٹی کے قابل اور اہمیت کے حامل اس کی بیوی اس کی زندگی میں آتی ہے. اور یہ بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ نعمت قرار دی گئی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس انسان کو دنیا میں نیک صالح فرما بردار تابعدار اطاعت گزار اور نیک بیوی مل جاتی ہے, اس انسان کو دنیا میں جنت مل جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور یہی بیوی اگر میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی ہے, میاں بیوی کے درمیان پیار محبت ہے, میاں بیوی کے درمیان الفت ہے, میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کا احساس رکھنا ہے, تو یہی دونوں میاں بیوی جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اس سے آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بیوی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جو مرد کے ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے والی ہو, ہر طرح سے اس کے سائے کے ساتھ اس کی ساتھ چلنے والی ہو. تو وہ انسان دنیا کے اندر جھونپڑی پہ رہتے ہوئے بادشاہ کی زندگی گزارتا ہے. یہ چیزیں ساری ایک نیک بیوی کے حوالے سے ہے. اب نیک بیوی کس طرح ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے, اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, یہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ بیویوں کے لیے ہوتے ہیں اور پاکیزہ بیویاں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ چیز رب العالمین کا قانون ہے. اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ چیز سورۃ النور کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں جس حدیث کو سن کے, جان کے, پڑھ کے, سمجھ کے آپ کو اندازہ ہوگا, اور خاص طور پہ ان خواتین کو جان کر اندازہ ہوگا کہ مرد کے لیے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اس لیے اپنی آپ کو ویسے ہی بنائیے جیسے آپ کا مرد چاہتا ہے, اپنے آپ کو ویسے ہی رکھیے جیسے آپ کا مرد چاہتا ہے. جو حکم جو آرڈر آپ کا خاوند آپ کو دیتا ہے, آپ کا شوہر آپ کو دیتا ہے, آپ اس کو فالو کریں گی تو اس حدیث کا مصداق بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ خیر ما یکنز المرء، کہ انسان، آدمی، مرد، شوہر، ہسبینڈ، خاوند کا سب سے بہترین خزانہ، سب سے بہترین خزانہ، آگے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، پاکیزہ بیوی ہے، تابعدار بیوی ہے، فرما بردار بیوی ہے۔ پھر اگلی حدیث کے اسی اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا اذا نظر الیہا، جب خامد اس کی طرف دیکھتا ہے سرت ہو، تو وہ خامد کو خوش کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا، جب خامد اس کو حکم دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، اطاعتہ، تو وہ اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، تابعداری کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، خامد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب خامد اس کے پاس نہیں ہوتا، جب خامد اس کے پاس غائب ہوتا ہے، جب خامد دن بھر کی مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے، صبح جب وہ گھر سے نکلتا ہے، رات کو جب گھر آتا ہے اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، پھر فرمایا حفظتہ، تو وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس کے بچوں کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی، اس کے مان کی، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ خاتون دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین خزانہ، سب سے بہترین انسان کا سرمایہ قرار دے دی گئی ہے۔ آپ لوگ ذرا غور کریں، وہ خواتین جو اپنے مردوں کو خوش کرتی ہیں، اپنے مرد کی اطاعت گزاری کرتی ہیں، اپنے خامدوں کی سب سے اطاعت گزاری، فرما برداری، تابعداری کرتی ہیں، اپنے خامن کی عزت و ناموس، مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خاتون بہترین خزانہ ہے۔ اور جس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خزانہ قرار دے، تو خامدوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی تابعدار ہے، آپ کی فرما بردار ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو کم سے کم آپ دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ، دنیا میں اپنے ہم سفر کے ساتھ، دنیا میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھے تعلقات، پیار، محبت اور عزت و احترام سے پیش آئیے، ان کے ساتھ رویہ بہترین رکھیے۔ کسی خاوند کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی نیک صالح بیوی کے ساتھ، فرما بردار بیوی کے ساتھ ناروا سلوک رکھے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جب اپنے خاوند سے ملتی ہیں، ان کی نکاح ہوتا ہے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری ہوتی ہے جیون بھر کی، تو خاوند کے خیال الگ ہوتے ہیں، بیوی کے خیال الگ ہوتے ہیں۔ جب وہ دونوں آپس میں رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو ان کے خیالات کا ملنا، ان کے خیالات کا مل جل کے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان کے خیالات آپس میں ملیں گے تب وہ میاں بیوی دنیا کے بہترین جوڑا کہلائیں گے، اور وہ بیوی دنیا کا بہترین خزانہ کہلائے گی۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی بیویاں جب خاوند کی تابعداری نہیں کرتی، بہت سی بیویاں خاوند کی تابعداری کرتی بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر خاتون، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کی جیون ساتھی، اس کے بیٹے کی جو ہم سفر ہوگی، اس کے بیٹے کی جو بیوی ہوگی، وہ نیک اور صالح ہو۔ یہ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے، پر کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا بیٹا بھی نیک بنے، ان کا بیٹا بھی عزت دینے والا بنے، ان کا بیٹا بھی احترام دینے والا بنے، ان کا بیٹا بھی دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے والا بنے۔ ان کی ماں نے کبھی اپنے بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کی ہوتی کہ نیک خاتون جو ہے جب کسی کی زوجیت میں آتی ہے، پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ طلاق یافتہ ہو کے اپنی ماں کے، اپنے مائکے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک ماں تو چاہتی ہے کہ اس کی بہو نیک ہو، پر بیٹے کو نہیں چاہتی کہ وہ نیک بنے۔ اسی طرح جیسے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو بھی ویسے بنائیں، اپنے بیٹے کو بھی نیک بنائیں، اس کی بھی تربیت و پرورش اچھے سے کریں، تاکہ وہ آنے والی
جو اس کے گھر میں بیوی ہوگی، آنے والی نسل جو اس کی بیوی سے ہونے والی ہوگی، اس کی خود کی نسل ہوگی، اس کی خود کی اولاد ہوگی، اس کا خود کا نسب ہوگا، اس کو اچھے سے پال سکے، پوس سکے، اس کو اچھے سے تربیت یافتہ کر سکے اور بیوی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ جو خاوند اپنی نیک بیوی کے ساتھ بے جا ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ناروا سلوک حد درجہ رکھتے ہیں، تو ایسے خاوندوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو نیک بیویاں مل جائیں۔ بیویاں ساری زندگی کمپرومائز کرتی ہیں، بیویاں ساری زندگی خاوند کی تابعداری کرتی ہیں، پر خاوند ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر جاتا ہے، خاوند ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے مارتا ہے، خاوند ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نوک جھوک کرتا ہے۔ یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ما یکنز المرء المرأة الصالحہ، کہ خاوند کی، شوہر کی، آدمی کی سب سے بہترین سرمایہ خزانہ، اس کی جمع پونجی، اس کی ذخیرہ اندوزی اس کی نیک بیوی ہے۔ ہم نیک بیوی کی جو خصوصیات بتائی ہیں کہ اذا نظر الیہا سرتہ، جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، خاوند اپنی بیوی کے حسن جمال کو دیکھتا ہے، خاوند اپنی بیوی کی تابعداری کو دیکھتا ہے، خاوند اپنی بیوی کی فرما برداری کو دیکھتا ہے، خاوند اپنی بیوی کے طور طریقوں کو، بیوی کے اصولوں کو، بیوی کی گھر میں کی جانے والی صفائی ستھرائی کو، بچوں کی تربیت کو دیکھتا ہے، تو بیوی سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب خاوند اس کو حکم دیتا ہے تو اس کی تابعداری کرتی ہیں۔ خاوند کہے یہ کرو، یہ نہیں کرو، فلاں سے ملو، فلاں سے نہیں ملو، فلاں کے گھر جاؤ، فلاں کے گھر نہیں جاؤ، یہ بات بولو، یہ بات نہیں بولو، میں نے یہ بولا آپ کو بھی یہ بولنا پڑے گا، ہم دونوں اکٹھے رہیں گے تو یہ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی۔ تو بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے میرے خاوند، میرے شوہر، میرے ہمسفر، میرے جیون ساتھی، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے گھر میں آئی ہوں، آپ کی بن کے آئی ہوں، آپ کے بچوں کی ماں بننے آئی ہوں، تو میں ہر چیز تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب بیوی اس قدر کوآپریٹ کرے، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب بیوی کے پاس خاوند نہ ہو، بیوی کے پاس خاوند غیر حاضر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کرے، بیوی کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہ کرے، بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی مال کی حفاظت نہ کرے، بلکہ بیوی کے لیے واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بچوں کی تربیت اچھے سے کرے، اپنے خاوند کے بچوں کی پرورش اچھے سے کرے، اپنے خاوند کے بچوں کی تعلیم اچھے سے کرے، اپنے خاوند کے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی ہر ایک عزت، ناموس، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ ایسی بیوی دنیا کا بہترین خزانہ قرار دی گئی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل ایسی بیویاں کہاں ملتی ہیں؟ اگر کسی کی قسمت میں ایسی بیوی ہو تو وہ اپنی بیوی کے سو ذلیل کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اپنی بیوی کو پیار محبت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ ایسی اچھی، خوبصورت، تابعدار، فرما بردار، نیک سیرت بیوی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، خاوندوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، شوہروں کو پیغام دے رہا ہوں، ہسبینڈز کو میں پیغام دے رہا ہوں، مردوں کو پیغام دے رہا ہوں، اور ان ماؤں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ جو مائیں چاہتی ہیں کہ ان کی بہویں اچھی ہوں، ان کے بیٹوں کی بیویاں اچھی ہوں، تو جو مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں اچھی ہوں، ان کی بیویاں نیک ہوں، ان کی بیویاں تابعدار ہوں، ان کی بیویاں فرمانبردار ہوں، تو خود بھی اچھے، نیک سیرت، با کردار، حسن و جمال کے پیکر اور اچھے الفاظ نچھاور کرنے والے، پیار محبت سے پیش آنے والے بن جائیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے شادی سے پہلے ایک
عورت کی ماں اپنی بیٹی کی بڑی عزت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ، بڑی چاہوں کے ساتھ، بڑے پیار محبت سے، حفاظت کے ساتھ اپنی بیٹی کو پال پوس کے، بڑا کر کے، پڑھا لکھا کے، گھریلو معاملات سکھا کے آپ کے گھر بھیجتے ہیں۔ جب آپ کے گھر آتی ہیں، وہاں کا ماحول الگ، وہاں کے رویے لوگوں کے الگ، وہاں پر لوگوں کے انداز الگ، وہاں لوگوں کے سلوک الگ، جس کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ متاثر ہوتا ہے۔ کوشش کریں خود بھی نیک بنے، خود بھی نیک بنے، خود بھی نیک بنے، اور اپنی نیک بیوی کا عزت کریں، احترام کریں، نیک بیوی سے پیار محبت سے پیش آئیے۔ اور اگر ایک بیوی اور میاں کے درمیان آپسی لڑائی ہو بھی جاتی ہے، کچھ چیزوں پہ تکرار ہو بھی جاتی ہے، کچھ چیزوں پہ مخالفت ہو بھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی، یا بیوی یہ سمجھے کہ خاوند، یا خاوند یہ سمجھے کہ بیوی اس کے ساتھ اختلافات کرتی ہے، اس کے ساتھ تابعداری و فرمانبرداری سے پیش نہیں آتا، اور خاوند اس کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا، خاوند اس کا احترام نہیں کرتا۔ یہ خیال ہرگز نہیں لانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جانے سے پہلے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے جانے کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد اس دنیا سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ اور ان کے گھر والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب ان کے ساتھ شادی ہو گئی، اب دونوں میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اب بیوی نے اپنے ہسبینڈ کی کبھی بھی بے عزتی نہیں کی، بیوی نے اپنے ہسبینڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار محبت عزت احترام دینے میں کمی نہیں چھوڑی۔ پھر بھی اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے حالت میں گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں جا کے لیٹ گئے، اور مسجد نبوی کی اس وقت حالت ایسی تھی کہ وہاں پر جو چٹائی بچھی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی تھی، اور چٹائی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اپنے داماد کے گھر جاتے ہیں، جا کے حال احوال دریافت کرتے ہیں کہ میرا داماد کہاں پہ ہے، میں اپنی بیٹی کو مل کر آؤں، حال احوال لے کر آؤں۔ گھر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے۔ تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ علی کہاں ہے، میرا داماد کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہا ہے۔ اب مسجد نبوی میں سو رہا ہے، اب سونے کا انداز میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ علی سو رہا ہے، علی سو رہا ہے، ایسی چٹائی پہ سو رہا ہے کہ جو تھوڑی سی ہے، اور چٹائی کے اوپر جو مٹی تھی یا زمین کے اوپر جو مٹی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے ان کے کپڑوں پہ وہ مٹی لگ گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیار سے محبت سے الفت سے اس مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ وہ صاف کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے مخاطب کیا، اٹھایا اور معاملات دریافت کیا، بولا کہ یہ میرے ساتھ خام خواہ الجھ پڑی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے جو سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے ڈرے نہیں، بلکہ معاملات بتائے کہ میرے ساتھ ایسے خام خواہ الجھ پڑی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ خاوند کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کا احترام کرے، بیوی کی عزت کرے، بیوی کو پالے پوسے، بیوی کے ضروریات پوری کرے، اور بیوی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اولین درجے کا حکم یہ ہے کہ اپنے خاوند کی احترام کرے، خاوند کا عزت کرے، خاوند کو پیار دے، محبت دے، اور خاوند کے ساتھ الفت سے پیش آئے، رویہ اچھا رکھے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے۔
ان دونوں کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی اختلاف نہیں ہوا, اگر ہو بھی جاتا تو وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیتے تھے. اس لیے کوشش کریں جو خاوند ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ نیک بنے تو ان کی بیویاں بھی نیک ہوں گی, اور اگر وہ نیک نہیں بنتے تو ان کی عورتیں بھی بری بن سکتی ہیں. تو میں آج آپ لوگوں کے لیے بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کی بہترین چیز ہیں, خاوند کے لیے بہترین خزانہ ہے, لیکن ان عورتوں کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو جا بجا اپنے خاوند سے لڑتی ہیں, بے جا اپنے خاوند کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑتی ہیں, تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے خاوند کی تابعداری کریں, اپنے خاوند کی عزت کریں, اپنے خاوند کے ساتھ فرما برداری والا سلوک ہمیشہ اپنائے رکھیں, کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں. اور خاوندوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیار سے, محبت سے, عزت احترام سے پیش آئیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. تو آپ دونوں کا رشتہ قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے گا, اور پھر جنت میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اللہ رب العالمین جنت میں بھی آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایسی جوڑی بے حد پسند ہے جو پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے, ایک دوسرے کا احترام کرتی ہے, ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتی رہتی ہے, ایک دوسرے کی اولاد کو اچھے سے پالتے ہیں, پوستے ہیں, تربیت یافتہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کا ساتھی بنا دیتے ہیں, جہاں کبھی موت ہی نہیں آئے گی. وہ دونوں میاں بیوی جنت کے اندر, جنت کے محلات میں, جنت کے بستروں میں بیٹھ کر انجوائے کریں گے, جنت کے بستر میں بیٹھ کے بے حد لطف اندوز ہوں گے. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے, جب وہاں جائیں گے تو وہاں کیسا ماحول ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آج بس اتنی ہی گزارش کرنا چاہوں گا. تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.